ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما رسول الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. مبارک ایام ہیں، خجستہ ایام ہیں، خوشحالی کے ایام ہیں، بابرکت وجود کے نزول اور آنے کے اور بابرکت وجود کے منصہ ظہور پر اور دنیا کے سامنے آنے کے دن ہیں. اب چاہے وہ 12 ہو یا 17 ہو یا کوئی اور کچھ بھی ہو، بہرحال یہی دن جو بھی دن اس بات سے مربوط ہیں وہ سب مبارک ہیں. چاہے جس کو بھی کوئی منا لے قابل قبول ہے اور برکت حاصل ہو سکتی ہے. یہ ایام بہانہ ہوں گے اس کام کے لیے کہ برکتیں اور نازل ہوں اور انسان برکتیں حاصل کرے. دعا کرتے ہیں ان دنوں میں خدائے منان تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائے، مریض مومنین کو شفائے عاجل نصیب فرمائے. جو مومنین دعاؤں کے لیے خصوصاً کہتے ہیں ان کی دعائیں پوری فرمائے. سفر والے مومنین کے سفر کا خیر فرمائے. پردیس والے مومنین کے خدا حفاظت فرمائے. وطن واپس آنے میں ان کو مدد فرمائے. عمرہ حج اور زیارات کے شوقین مومنین کے اصلی اسباب سفر فراہم فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. پر محمد وآل محمد صلوات.
مومنین کی خدمت میں ایک آیت تلاوت کی ہے. محور ہماری گفتگو کا قرآن ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چلیں بہت نہ صحیح تو کم از کم مومنین جو آتے ہیں ہفتے میں وہ بھی جو ان گفتگو کو سننے کا وہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ قرآن سے واقف ہو ہی جائیں. ہر چند کے ہماری واقفیت قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اچھا میں دین کا ہی کہوں گا کہ کوئی اتنی بڑی واقفیت نہیں ہے. ہم چل بھی رہتے ہیں اسی دین پر اور اسی دین کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، تفصیلات معلوم ہی نہیں ہیں. ہمیں صرف بہت سرسری انداز میں کچھ چیزوں کا پتہ ہے اور بس ہم ایک مرکزی جلوس کے ساتھ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جلوس کس انداز میں باندھا ہے، کیا کر رہا ہے، جو اگلے کریں گے ہم بھی پیچھے اسی طرح جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا تفصیل سے علم نہیں ہے اور پتہ نہیں اچھا ویسے تو کیا ہے، اچھا کیا فرق ہے تفصیل سے علم والا کیا کرتا ہے اور تفصیل سے علم نہ رکھنے والا اس میں کیا فرق ہے. کرنا تو دونوں نے وہی کچھ ہے. اتنی نمازیں نہیں پڑھنی ہے، اتنا ہی روزہ رکھنا ہے، اس نے بھی اتنا ہی زکوٰۃ اور خمس کا دھیان کرنا ہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ وہ جانے تو کیا، جو نہ جانے تو کیا. ہاں تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ دو بندوں کو آپ کو ایک کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک محترم شخصیت ہے، اس کو ایک بندہ اس کی شخصیت کے سارے پہلو جانتا ہے اور اندر سے اس کا احترام کرتا ہے خود سے. ایک ہے بچہ جس کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جاؤ سلام کرو انکل کو، جاؤ احترام کرو. اور یہ جو بچہ آپ کے کہنے پہ احترام کرے گا، سلام کرے گا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کی کوئی قیمت اتنی نہیں ہے. یہ تو آپ کے کہنے پہ وہ کر رہا ہے، وہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہے. بھائی لوگوں سے پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کا وہ احترام کر رہا ہے وہ انکل 4 آنے کا ہے یا 1000 کا ہے یا لاکھ والا ہے یا کتنی، اس کا مطلب ہے وہ کتنی قدر و قیمت ہے تو اسے نہیں پتا ہے. تو یہ صرف فرق ہے کہ وہ بندہ جو دین کو جان کر پہچان کر کے اس کے بہت سے زاویوں کو نظر میں رکھ کر چلتا ہے کہ واقعی میں اندر سے ہی پورے کا پورا اس کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ اس کا جسم جا رہا ہوتا ہے، ذہن اور دل اس کا اس طرف نہیں ہوتا ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہوتی ہے. 12 چیزوں کے لیے بہت ساری اور مثالیں ہیں. تو اسی طرح دین کی ہے، جب تک آپ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانتے ہیں تو پھر اتنی قیمت نہیں ہے. کام کی قیمت آپ کے اندر سے جان کر اس کو دل سے، روح سے، اپنے اندرونی حصوں کے ساتھ اس کو کرنے سے پڑتی ہے. تو اس لیے جاننے کی طرف جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے اور اس کا جواب پانا چاہیے. قرآن بہترین جگہ ہے جہاں سے جواب ملتے ہیں. آج یہ بات میں دوستوں کے سامنے کرنے لگا ہوں، یہ ایک اچھا مسئلہ ہے، سمجھنے والا مسئلہ ہے. مومنوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. قرآن میں مومنوں کی 2 قسمیں کر دی ہیں اس آیت میں. دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں ہی محترم ہیں، لیکن ایک قسم کو کہا ہے کہ یہ تھوڑا ان کو درجہ زیادہ ملے گا، ان کو اجر زیادہ ملے گا. اس آیت میں 2 درجے ہیں. پہلے شروع آیت اس سے کہہ رہے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا ہے کہ وہ مومن جو مجاہد ہیں، مجاہد کا معنی عرض کروں گا، وہ معنی نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے حق ہوا ہے، لگا ہوا ہے. مجاہد کا معنی قرآن میں اور ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں اسلامی امت میں مجاہد کا معنی اور بن گیا ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بیٹھے مومن ہیں اور جو مجاہد مومن ہیں یہ برابر نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب آگے تفصیل بھی ہے لیکن یہاں پہلے میں وہ مجاہد کے معنی کے حوالے سے بتا دوں کہ جہاد جو
یہ اردو میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے. جد و جہد، یہ جو آپ لوگ جہد کا لفظ جد کے بعد لگا ہوئے ہیں، یہ وہی ہے جو مجاہد ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش کرنے والا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو سخت کوشش کرتے ہیں دین کے لیے وہ، اور وہ جو آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، کوئی زیادہ متحرک نہیں ہے، فعال نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ٹھیک ہے جی. والمجاہدون کون ہیں جی؟ مجاہدون وہ جو بہت کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بندوق کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جو کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے. عام طور پر جب آپ جہاد کا نفس لیتے ہیں تو بھی آپ یہی معنی لیتے ہیں کہ جو تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ جنگ کرے، مخالفین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تو وہ مجاہد ہوتا ہے. قرآن کے مطابق مجاہد اس کو نہیں کہتے ہیں. اس لیے قرآن میں آگے کہہ دیا مجاہدون بے اموال انفسہم، جو اپنے اموال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. اموال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں یعنی دین کے لیے اپنے اموال کو قربان کرتے ہیں، چاہے موجود ہیں اموال وہ خرچ کرتے ہیں، یا جو اموال حاصل نہیں ہوئے ہیں ان کو غیر قانونی، غیر شرعی طریقوں سے حاصل نہ کر کے جہاد کرتے ہیں. دین کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. دین کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ خرچ کریں تو تب وہ مجاہد فی سبیل اللہ. ایک بندہ جو جھوٹ نہ بول کر، دھوکہ نہ دے کر مال حاصل نہیں کرتا ہے، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، بے اموال ہے. یہ بھی اسی طرح. لیکن جو معنی رائج ہے مجاہد کا آپ نے تو سنا ہی ہوا ہے. مجاہد کا معنی یہ ہے کہ جو بندوق اٹھا لے، جو تلوار اٹھا لے، جو مارا ماری کرے، جو لڑائی کرے، ہر وقت جو ہے ایک قسم کے خون خرابے اور اسلام. اسی وجہ سے کیا ہے دین بھی بدنام ہو گیا ہے. اسلام کے نام پر جو ہے ایک دھبا لگ گیا ہے کہ یہ تلوار کا دین ہے، یہ خون کا دین ہے، یہ ایسا دین ہے. اور وجہ یہ بنی ہے کہ تاریخ کو آپ دوست اگر جانتے ہیں، تاریخ اسلام کو، تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جو بعض اوقات اگر بیان کی جاتی ہیں تو بعض مومنین جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے ممکن ہے وہ اس کو اتنا قبول بھی نہ کرے. لیکن تاریخ اسلام میں نبی کی خود زمانے میں تو انہوں نے کوئی کشور کشائی کی کوشش نہیں کی. اپنے زمانے میں کشور کو بڑھانے کی، سرحدیں بڑھانے کی، فتوحات لینے کی کہ یہ فتح کرے، وہ فتح کرے، وہ فتح کرے، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا تھا کہ جو مخالفین تھے ان کو ان سے بچنے اور ان کے سامنے دفاع کرنے کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق وہ چل رہے تھے، اور اتنا ہی انہوں نے کیا. اور جو مرکزی دشمن مکہ میں تھا اس کو فتح کرنے تک، یعنی وہ اپنا شہر تھا، اپنے شہر واپس جانے کے لیے انہوں نے اگر کوشش کی تھی، اور وہ بھی ان کے معاہدے توڑنے کی وجہ سے یہ ہوا تھا. اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو شاید حضرت کبھی بھی فتح مکہ کا کام نہ انجام دیتے کہ وہ ضرورت کیا تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیونکہ اس کے مطابق حج بھی ہونے لگ جاتا اور عمرہ بھی ہونے لگ جاتا، کیونکہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے معاہدہ توڑا تو حضرت سے چلے گئے اور انہوں نے اپنا وہ سلسلہ کیا. تو جب حضرت کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک گورنمنٹ تشکیل دی گئی. اس دن ایک ڈھانچہ تشکیل دیا گیا. اس دن اس ڈھانچے کے بعد پھر ایک خلافت کا نام آ گیا، اور اس میں کشور کشائی کا آئیڈیا بھی ذہن میں رکھ لیا. اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو کچھ تھا جیسے ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور ایک سلسلہ چل پڑا کہ بھائی اسلامی سرحدوں کو وسیع سے وسیع تر کرنا چاہیے. اور اس کے مطابق پھر خلافت ثانیہ کے زمانے میں بہت ساری یہ ایران کے علاقے، عراق کا علاقہ، اور دوسری طرف بھی ادھر شام کے بعد علاقے، اور دوسری طرف جہاں ممکن تھا جزیرۃ العرب سے نکل کر جو ہے وہ فتوحات حاصل کی گئی. اور یہ ایک بہت بڑا پھر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی ایسے کام کیے گئے. مثلا اس وقت جو ہے ضرورت تھی کہ لوگ تلوار کی طرف آتے، جہاد کی طرف آتے، فوجی اس میں اپنا نام لکھاتے. تو انہوں نے کیا کیا، اذان میں بھی حتیٰ تبدیلی کر دی گئی. کسی خلافت ثانیہ کے زمانے میں اذان میں پہلے حی علی خیر العمل کا
جو ہے یہ جملہ موجود تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں بڑو بہترین کام کی طرف، جو کہ نماز تھا، یعنی نماز کے لیے ہی اذان ہوتی ہے. تو اذان کا نماز کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی نے جو یہ جملہ بنایا تھا حی علی خیر العمل، یہ موجود تھا اس میں اذان میں. تو یہ اس زمانے میں خلافت ثانیہ میں اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ لوگ نماز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ جو جہاد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نماز سب سے بالا تر عمل ہے تو پھر جہاد تو سیکنڈری ہو گیا، تو پھر جہاد کی طرف کیوں جایا جائے؟ تو اس کو اہمیت دینے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس جملے کو ہی اذان سے نکال دیا گیا. یہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں ایسے ہوا تھا. تو تاکہ لوگ اس طرف راغب ہو جائیں جہاد کی طرف اور تلوار کی طرف، اور تاکہ اس کو پہل پرائرٹی دی جائے. تو یہ سلسلہ جاری رہا اور اس طرح قرآن کے بہت سارے جو آیات اس طرح کی جہاد اور جوہد پر ہیں، جہاد پر بلکہ یعنی جد و جہد کو اصل میں جد و جوہد ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ سارے کو ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ اسی جہاد فی سبیل اللہ یعنی جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ جنگ کی جائے اور بندوق کے ساتھ جنگ کی جائے. اور وہی چیز آگے چلتی رہی کہ مسلمانوں کا نام یہ بن گیا مسلمانوں میں. اور پھر اس کو فخریہ انداز میں لے لیا گیا کہ یہ فخریہ چیز ہے کہ کیا ہے تلوار کے ذریعے فتح کرنا، اور پھر کیا ہے اپنا اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑنا. دین میں ایسی کوئی ترغیب موجود نہیں ہے، ایسی چیز کوئی چاہی نہیں گئی ہے. یہ چیز یعنی اس کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو بیان کے مطابق لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں. زور سے اگر لے آنا ہے تو زور اللہ کو زور تو کم ہے لیکن وہ آیا نہیں کر سکتا ہے. ہم اللہ کو بندے بنا کے دیں گے بھائی، ہم اللہ کو مسلمان بنا کے دیں گے، اللہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کر کے دیں گے. بھائی یہ کیسی باتیں ہیں؟ بر محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ تاریخ اسلام کا ایک مسئلہ ہے اور ایک مشکل ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارے مسلمان اس طرح قائل ہیں، سارے مسلمان اسی طرح. تو دوستو آپ کی معلومات کے لیے جو اس سے پہلے امتیں تھیں وہ بھی اسی طرح قائل تھی، ابھی بھی قائل ہے. آیا جو اہل تورات ہیں وہ اب اس وقت بھی آیا اپنے آپ کو وہ غلط سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں. وہ بھی اسی طرح آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. تو وہ بھی آج بھی قائل ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یعنی ایک اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں. وہ اہل انجیل بھی اسی طرح، اہل اسلام بھی اسی طرح اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، نبی کے مطابق چل رہے ہیں، قرآن کے مطابق چل رہے ہیں. ذہنی طور پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جس طرح وہ بہت سارے کاموں میں ذہنی طور پر تو مانے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن چل نہیں رہے ہیں. آپ اور ہم قائل نہیں آئے، ہم 100% قائل ہیں کہ آگے تورات اللہ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، جناب موسیٰ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، وہ اپنی کتاب کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. اہل انجیل اسی طرح جناب موسیٰ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، وہ جو کتاب ان کو دی گئی ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. تو یہی جیسے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہم بھی اسی طرح سے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. نہیں چل رہے ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار ہیں، کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نہیں اس طرح چل رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مجاہدون باموالہم وانفسہم، جو مجاہد ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اب جانے کیا ہے؟ جانے صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی نچھاور کر دے دیں. آپ جب ٹائم دیتے ہیں تو یہ جان دینا ہے، جب آپ اپنے جسم کی طاقت لگاتے ہیں تو یہ جان دینا ہے، جب
آپ مشکلات کو سہتے ہیں دین کی وجہ سے، تو یہ جان دینا ہے. یہاں آپ کا خرچ کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کی مثلاً آپ کو عزت و احترام مشکل میں پڑ جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں. آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ اس کو چھوڑیں، وہ تو مولوی ٹائپ بن رہے ہیں. ہاں، اور اس نے داڑھی رکھ لی ہے اس کو چھوڑیں. یا بندہ جو داڑھی رکھ لیتا ہے اس کو اپنی بیوی بھی جو ہے تنگ کرتی رہتی ہے کہ یہ داڑھی رکھ کے تم نے کیا اپنا ہاتھ بنا لے، پہلے ہی دبے بن گئے ہو. ہاں، پہن سے پہلے ہی تھوڑے لگ لے. وہ اس کو اپنی بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی، یہ جو ہے یا اپنے بچے نہیں رکھنے دیتے. میں نے دوستوں کو پہلے بھی ایک دفعہ آج کہہ چکا ہوں کہ ایک بندہ اسی کاروان حج میں گیا، حج میں تو وہاں اس میں کیونکہ سارا مجمع وہ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، تو بس دین 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 کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے بڑی بات پہلے جو نظر آتی ہے وہ بھی ہے کہ بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. اب وہ حج پہ بھی گیا ہوا ہے، داڑھی روزانہ صاف کرتا ہے. تو آخر اس کو کسی نے کہا یا خود اسے احساس ہو گیا کہ بھائی حج پہ آیا ہوا ہوں تو داڑھی رکھ لو کم از کم. تو اس نے داڑھی رکھ لی. ادھر 40 دن ہوتے ہیں، تھوڑے تو نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کھیتی کی بغیر اجازت کی اگتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، ہاں کوئی چاہے یا نہ چاہے. تو وہ جو ہے داڑھی تھوڑی سی اس کی بڑی، اس نے کہا چلے آج شیو نہیں کرتے ہیں کچھ دن سب کے سامنے. پھر وہ آج کل کیا ہے بات ہوتی ہے ڈائریکٹ ایسے موبائل سامنے رکھتا ہے. وہ جو اس نے 2-3 دن کے بعد بات کی تو بچوں نے کہا بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو بابا نے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ اب میں بڑا بھی ہو گیا ہوں کچھ، اور پھر کہ حج پہ آیا ہوں تو میں اب داڑھی رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے پہلے تو تھوڑا سا ایسے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو بڑا کام خراب ہے، کیسے لگ رہے ہیں. پھر اسی طرح 2-3 دن صبر کرنے کے بعد آخر انہوں نے کہا کہ بابا اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب یہ آپ واپس آئے نا ادھر ہماری بھی کوئی عزت ہے ادھر یہ جہاں ادھر داڑھی ادھر ہی رکھ کے آنا، اس کو ادھر نہ لے کے آنا، داڑھی ادھر ہی کٹوا کے آنا. اب یہ بندہ اگر کرتا ہے تو یہ جہاد بالانفس ہے، یہ مشکل ہے. یہ آپ مثلا میں نے تو بات کر دی مذاق میں لے لیا ہوگا بعض دوستوں نے، لیکن یہ سمجھیے مثلا کیسے ممکن ہے کہ گھر والوں کو بچوں کو جو بچے مطلب برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. اب بابا ادھر سے آئے ہیں آگے سے ملنے والا صحیح سے روٹی کوئی نہیں دے رہا ہے، کیوں بھائی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہماری تو وہ سلسلہ ہی نہیں رہے گا. لوگ کیا کہیں گے یار یہ کیسا بوڑھا بندہ گھر میں رہتا ہے. یہ مشکلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں نا بے اموال سے، مجاہد سے مراد تلوار سے جہاد کرنا نہیں ہے، یہ جہاد ہے. تو اب اس میں تفصیل ہے کہ کیسے کیا ان کا اہمیت ہے یا کیا ان کو درجہ اللہ تعالیٰ دے گا، انشاءاللہ کسی اور بات میں عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.